بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج کے اس فتنے کے دور میں بہت سی برائیاں ہیں جن میں سے ایک سود ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، سود آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ واحد برائی ہے جس کے بارے میں مومنوں کو سخت ترین وارننگ دی گئی ہے۔ آج کل بینک ڈپازٹ پر سود کا ریٹ 10% سالانہ تک ہے، اور اس لالچ میں لوگ اپنی سیونگ سود پر بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو مٹا دیتا ہوں۔ سود سے آپ کے مال، آپ کے رزق اور آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے سود خور لوگوں کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہوتے دیکھی ہیں۔ بہت پیسے کے باوجود ان کی زندگی بے سکون ہے۔ جنگ احد کی شکست کا بڑا سبب یہی تھا کہ مسلمان جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مشرکین نے دوسری جانب سے زوردار حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کا مال غنیمت کی طرف متوجہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ ان کے دلوں میں مال اور دولت کی خواہش، جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت جو حکیم مطلق ہے، مال کی لالچ اور حرص کی جڑ یعنی سود کے بارے میں آل عمران کی آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا جڑتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود خوری میں آدمی اپنے مال کے بڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے، جس سے مال جمع کرنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے اور بخل اور خود غرضی سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت سود کا توڑ ہے اور دلوں سے مال کا لالچ، بخل اور خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 50 سے زیادہ جگہوں پر مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کے شروع میں یعنی سورۃ بقرہ کی 3 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میں مال خرچ کرنے کی عادت نہیں تو شاید آپ قرآن سے ہدایت نہ حاصل کر پائیں۔ سود خور کسی کی مالی مدد کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس سے اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اسے بغیر سود کے پیسہ نہیں دیتا، جبکہ سود کی حرمت کو سمجھنے والا انسان اپنے اضافی مال میں کسی ضرورت مند کو قرض دینے اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس راز کو جانتا ہے کہ کسی کو قرض دینا یا کسی کی مدد کرنا ہی اس کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سود بظاہر انسانی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مال میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے بھی سود کھاتے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کروا دیا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کی عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا اور حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ سود کی ممانعت کے لیے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ جو اس حکم کے بعد بھی سودی لین دین سے باز نہ آیا، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی کہ قرآن میں کہیں اور مومنوں کے خلاف شاید اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں گے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن کے اس وارننگ کے بعد میں یہ نہیں سمجھتی کہ کسی مسلمان کو سود کے قریب بھی جانا چاہیے۔ لوگ سود کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر کے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح منافقین اور مشرکین نے کیا۔ وہ کہا کرتے تھے تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاشرے کی ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔